جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور حساس معاملہ بھی ہے اور پاکستان کے لیے چیلنج بھی ہے، جس پہ اس وقت جس موشن پہ بات ہو رہی ہے۔ میرے کولیگز دونوں اطراف سے انہوں نے بڑی کینڈڈ گفتگو کی اور بڑے حقائق سامنے لائے۔ میں کسی بھی چیز کو ریپیٹ کرنے کو اوائڈ کرتے ہوئے چند گزارشات ہاؤس میں پیش کروں گا، جسٹ ٹو ریمائنڈ کہ یہ معاملہ ہمارا اس وقت پیک پہ پہنچ گیا 2014 میں، جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے معصوم بچے اسکول کے 100 سے زائد شہید ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ پوری قوم اس وقت غم میں مبتلا تھی۔ فوری طور کے اوپر پشاور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا۔ ڈی چوک میں سامنے پولیٹیکل سٹ ان تھی، تقریباً 100 دن سے زائد ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود ان کو بھی کنونس کر کے اس میٹنگ میں نے خود فون کیا ان کی لیڈرشپ کو، اور ان کو بھی وہاں مدعو کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، پوری اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگ میں بہت زیادہ شواہد سامنے آئے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی وہاں ایسی شخصیت تھی۔ مختلف جماعتوں کو، تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی پشاور میں، اور کسی نے بھی کسی کی دو رائے نہیں تھی کہ اب کم وقت میں ہم نے اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے، ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پاکستان 3 سیریس قسم کی پرابلمز کا شکار تھا۔ اکانومی کے مسائل تھے، پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا، اور 6 سے 7 مہینے جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت بناتی، الیکشن میں جیت کے آتی، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ نمبر 2، اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا۔ پاکستان میں ایوریج 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، شہروں میں 18 گھنٹے، دیہاتوں میں 20 گھنٹے۔ جو سرکولر ڈیٹ اس وقت بجلی کے حوالے سے تھا، وہ قریباً مجھے یاد ہے، قریباً نہیں ایگزیکٹ 503 ارب تھا، اور بات ہوتی تھی کہ اگر حکومت یہ پے کر دے تو یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے کم ہو سکتی ہے، فوری طور کے اوپر ریلیف مل سکتی ہے۔ تیسرا جو بہت بڑا چیلنج تھا، جو میں پھر ریپیٹ کروں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے آتی، وہ تیسرا چیلنج تھا ٹیررزم کا۔ وہ اتنا پیک کر چکا تھا، اور کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول میں جو کچھ ہوا، وہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے فالو اپ میں میٹنگز ہوئیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز ہوئیں، تمام لیڈرشپ، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ پی ٹی آئی اس میں بیٹھی۔ فیصلے ہوئے کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے، اور مل کے اس ملک سے اس ناسور کو ختم کرنا ہے جو دہشت گردی کا ناسور ہے۔ یہ اکانومی اور الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا ناسور ہے۔ اس میں ہمارے بچے، ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ جناب چیئرمین، اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک، کیونکہ یہ جنگیں کئی سو ارب ریکوائر ہوتے ہیں ان جنگوں کو لڑنے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بجٹ 2014 کا پاس ہو چکا تھا، اور اس میں کوئی پروویژن نہیں تھی۔ آج بھی آپ اٹھا لیں 2014-15 کا بجٹ، اس میں کوئی پروویژن نہیں تھی کہ ہم نے ٹیررزم کے اگینسٹ ہم نے کوئی بڑا کو خرچہ کرنا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ ریزالو، اور جس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان 2 ہفتوں کے قریب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے دن رات محنت کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس کا کور تھیم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اپنے سوئل کو کسی کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
दिस वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान. और एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून का नहीं था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान का था, जिसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें शामिल थी, इंक्लूडिंग पीटीआई. जनाब, बजट मैं अर्ज की, कमिंग बैक टू बजट पास हो चुका और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्रपोजल आता है कि जनाब ज़र्ब अज़ब कंसिडर करें कि हम इस दहशत गर्दी जो कि नॉर्थ के इलाकों से जहां वो गढ़ है उसके खिलाफ कौम फैसला करे और ये फोरम फैसला करे कि क्या हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है. और उसका नाम उन्होंने ज़र्ब अज़ब का नाम दिया. तो जाहिर है कि उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी. जितने पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो सिविल लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, सब एक ही पेज पे थे. फिर मुझे पूछा गया कि क्या आप फाइनेंस कर सकेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये अब पहले साल के लिए उस वक्त तो था कि शायद टोटल कॉस्ट इतनी होगी 100 अरब रुपया, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था और उसमें यानी रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी था, वो चाहिए होगा साल के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम बिल्कुल ये जो है खर्चा ये वेल स्पेंट होगा, इसकी सख्त जरूरत है कौम को और मुल्क को. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हुआ. आपने देखा ज़र्ब अज़ब हुई. हमारे उस ज़र्ब अज़ब के एक्शन के बाद रद्दुल फसाद हुआ मुल्क के अंदर, उसको क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि वहां से कई लार्ज नंबर जो था वो तो एलिमिनेट हुआ, लेकिन काफी स्केप करके पाकिस्तान के अंदर शहरों में चला गया. ये तमाम तफसील जनाब वज़ीर दाखिला के अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद होगी. उसके लिए फेज 2 आया और ये सिलसिला करीबन 3 साल से जायद जारी रहा जनाब चेयरमैन, और 100 अरब से ज्यादा सालाना टोटल खर्चा उस पर होता रहा. ये आखिर में ये जो फेंसिंग का जो प्रोग्राम था वो भी उसके आखिर में ये था कि इसको परमानेंट रोकने के लिए अरबों रुपए उसके लिए भी दरकार था. अब ये वो सारा जो हमने अचीव किया, मैं बड़ी माजरत के साथ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस थिंग, मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए. किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते. इसका सारा इंपैक्ट कौम के आम आदमी के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर आता है, वो इसकी कीमत अदा करता है. इसका कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट उनके ऊपर आता है. हम टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ठीक करते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं. जनाब चेयरमैन, इस तरह काम नहीं चले. मैं बड़ी हम्बल गुजारिश करूंगा जनाब रेलेवेंट लोगों से और खासकर वजीर दाखिला से और हुकूमत से कि काइंडली आपके एक क्लियर कट प्रोग्राम बना के आप इस हाउस में, चूंकि इस वक्त नेशनल असेंबली नहीं है, आप इस हाउस में शेयर करें. ये सब आपके कॉलीग्स हैं दोनों साइड ऑफ द हाउस. आप फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें, ताकि हमें पता चले. मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोज ब्रीफिंग्स, पर लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, या 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है. लेट्स एनालाइज. हमें पता तो चले कि भाई हमने कौन सी गलतियां की हैं. मैं फिर कह रहा हूं कि आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स एट ऑल, बट इट्स सच अ बिग मिस्टेक. और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया. मेरा ख्याल है कि उसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी शामिल नहीं थे. क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे, उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया. हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं. और उसके बाद हमने जो किया, जो वहां तय करके आए,
بغیر اسمبلی کے پوچھے ہوئے, بغیر سینٹ سے کو ڈسکس کیے ہوئے, بغیر قوم کو اعتماد میں لیے ہوئے ہم نے وہ کئی سو جو ہارڈن کرمنلز تھے, ٹیررسٹ تھے, ان کو چھوڑ دیا. تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا. لیٹس بی ٹوگیدر. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ویوز کو انڈورس کرتا ہوں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا, روڈ میپ اپنانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگولر حکومت کے آنے کا انتظار نہیں ہو سکتا. 3 مہینے سے لانگ ٹائم. ہاؤ مینی مور انسیڈنٹس ول ٹیک پلیس. خدا کے لیے دن رات اس کے اوپر بیٹھیں جیسے اے پی ایس کے بعد بیٹھے تھے. مجھے یاد ہے کہ 8-10 دن وی ڈڈ نتھنگ, وی ور ڈوئنگ اینڈ ڈیلنگ ود دیٹ تھنگ اینڈ وی کیم اپ ود اے نیشنل ایکشن پلان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ مہربانی کر کے اس ہاؤس کے چاہے ان کیمرہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرے اور بتائے کہ یہ تاریخ ہے ہماری اس ٹاپک کے اوپر. ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے اس ہاؤس میں. آپ فیڈریشن کے نمائندگان بیٹھے ہوئے, 4 صوبوں سے بیٹھے ہوئے. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت, یہ ہمیں پازیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے. میں جناب مشتاق صاحب سے, اپنی بہن سعدیہ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بڑی یعنی دکھ دینے والی بات ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے چھینی جا رہی ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی لیگل ہیں, وہ جا رہے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کا جو بھی پراپرٹی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں. مجھے یاد ہے میں لیبیا میں ایڈوائزر تھا 1976 میں. مجھے یاد ہے کہ قذافی صاحب اور انور سادات کا ایک فیڈریشن کا پیکٹ ہوا تھا. اس وقت صدر مصر بیکڈ آؤٹ and Colonel Gaddafi took a decision. I was part of the core team at that time in the Auditor General Department of Libya. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایجپشنز کو ایکسپیل کر دیا جائے, اور وہ اپنے, مجھے یاد ہے کہ گاڑیوں میں وہ اپنے اوپر بیچارے فریج اور اس ٹائپ کی چیزیں لے کے, اور وہ لوگ لیبینز روتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ اس ملک میں ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جو 20 یا 30 سال سے یا نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. وہ ایک میں یعنی پاسنگ ریمارک اس لیے دے رہا ہوں کہ I've seen that phase also 1976 میں. میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے, ہم سب اللہ کو جواب دے ہیں. ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو آنریبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو آنریبل طریقے سے نکالیں. ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے, بالکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی ہیں, اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے, خدا نہ خواستہ کسی پہ مشکل وقت آ سکتا ہے. ہاں, یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں. یہ غیر مناسب ہے. یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے, سسٹم نظام نہیں چل سکتا. کیئر ٹیکر حکومت ہو, ریگولر حکومت ہو, جو بھی ہو, اگر آپ یہ کہیں گے جی بس چھوڑ دیں سب کچھ, تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے, وہ بہت زیادہ ہمارے کئی ایریاز میں جنگل کے قانون کی طرح ہم کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہ حکومت کو ایک ان کا پروگیٹو ہے, ان کی ذمہ داری ہے ایز اے حکومت کہ جی انلیگل امیگرینٹس کو اگر یہ ہینڈل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ باعزت, ان کے ساتھ وقار کے ساتھ, ان کو جو بھی کوئی پراپرٹیز ہے, جو کچھ ہے, وہ ان کو لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمیں بڑا کلیئر اس کا ان حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور ایک وے فارورڈ پلان دے دیں. تو 3 مہینے, جیسے میں نے کہا, بہت ٹائم ہوتا ہے جی. 3 مہینے میں ہم آدھی ضرب عضب لڑ چکے تھے. تو اس لیے آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو یہ حکومت اچھے کام کرے, اس طرح کے کام ہیں, تو اس میں وہ سیکشن 232 نہیں آتا. خدا نہ خواستہ if there is a war against any country right now, تو ہم پہ حملہ ہی کر دے تو ہم انتظار کریں گے کہ سیکشن 232 رہے, یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتے رہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جناب چیئرمین. وی شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک. یہ اسی وجہ سے 232 سیکشن الیکشن 2017 میں انہی دونوں ہاؤسز نے امینڈمنٹ کی ہے. کہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ کا سینسز میں 4-5 مہینے لگ رہے ہیں, آپ کے 2 سے 3 مہینے الیکشن آئین دیتا ہے, تو اب کیا 6-7 مہینے کسی ملک کو فریزر پہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں؟ یہ نہیں ہوتا جی, یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. اسی لیے وی ایز اے گورنمنٹ, پی ڈی ایم گورنمنٹ, وی انیشیٹڈ دیٹ امینڈمنٹ. اور ہم نے, مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس تھی اس ہاؤس میں کچھ پارٹیز کی,
ہم نے اس کو امینڈ کیا. دیکھیں ہمیں مل کے راستے نکالنے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر یہ کر دیا بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, اور پھر P3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اپنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا جو لا ہے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کے جو لا, اس میں جو ٹرانزیکشن ہے یہ حکومت کر سکتی ہے. تو کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بھیا 7 مہینے آپ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی جو آگ لگی ہے لگتی رہے, نقصان ہوتا رہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو جناب چیئرمین, میں انڈورس کرتا ہوں اپنے دونوں سائٹ کے ساتھیوں کو کہ اس کو بڑے اچھے آسن طریقے سے, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو کولیکٹیولی اس کو ہینڈل کرنا ہے ایز ون یونٹی. اور انشاءاللہ یہ ہوگا, یہ آگے ایک دفعہ ہو چکا ہے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ری انوائٹ کر لیا ہے, ہم نے ان کو انگیج کر لیا ہے, ہم نے ان کے لوگوں کو, ہارڈنڈ کرمنلز کو چھڑوا دیا ہے. وہ ان لوگوں سے کچھ پوچھا ضرور جائے, کچھ نہیں تو ٹی وی پہ لا کے قوم سے معافی منگوائی جائے کہ جی خدا کے لیے ہم معافی مانگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. آج پاکستان دوبارہ دہشت گردی ایک لہر آسمان کو چھو رہی ہے. تو بہت شکریہ جناب چیئرمین. with these honest and sincere sentiments, I think I go along with all my colleagues کہ government should consider all these things and just share with us the road map and the way forward. بہت شکریہ.